حل من ناصر ینصرنا، وہ کیا کربلا کے لیے محدود تھا، وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ مولا کا یہ فرمان جو آپ نے کہا تھا کہ بتا دو یزید کو کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، جی مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت تو کیا ایک محدود وقت کے لیے تھا، کیا اس صدی کے لیے تھا، یا قیامت تک کے لیے، کہ جس کے دل میں بھی امام حسین علیہ السلام بستے ہیں، جو بھی اس شرعیت سے واقف ہے، جو اس چیز سے واقف ہے، وہ کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ یزیدیت کو نہیں ماننا، جو دجالی پلان ہے، جو دجالی منصوبہ اس کو نہیں ماننا، وہ چاہے فیشن میں ہو، چاہے وہ کاروبار میں ہو، چاہے وہ سود کی شکل میں ہو، چاہے وہ گناہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی اور صورت میں ہو، اس سے بچنا ہے۔ سو جال پھیلائے گئے ہیں، سو جال آپ کو اس مقصد سے دور کرنے کے لیے، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ان ماؤں کو بھی، ان والدین کو بھی جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر مجالس میں آتے ہیں، انہیں درس امام حسین علیہ السلام سے روشناس کرواتے ہیں۔ بابا علیہ بلند صلوات۔ مومنین اکرام، یہاں بیٹھ کر آپ جو دعائیں مانگے نا، وہ بارگاہ میں بڑی مستجاب ہے، اس کی حقیقت ہے۔ یقین جانیں، جس نے یہاں سے روزی مانگی اس کو روزی ملی، جس نے یہاں سے اولاد مانگی اس کو اولاد ملی، اور دعا کرتا ہوں کہ جن ماؤں کی جوڑیاں خالی ہیں، نبی کریم جناب اصغر اور جناب سکینہ کے صدقے میں وہ آباد فرمائے، جو بیمار ہیں رب کریم نے شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ مومنین کرام، یہاں پر بیٹھ کر دعا مانگیں اس مجلس اعظام میں، جب وہ پاک ہستیاں آپ کے دعاؤں پہ آمین کہہ دیں تو پھر قبولیت کی کون سی کمی رہ جاتی ہے؟ تو اس لیے یہاں پر پرخلوص ہو کر آئیں، یہاں پر جب بھی آئیں یہ عقیدہ لے کر آئیں کہ ہم اس بارگاہ میں جا رہے ہیں جسے جنت قرار دیتے ہیں۔ مسجد میں مجلس میں بیٹھا ہوا شخص وہ بھی دعا کرتا ہے، وہ لازمی قبول ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ پہلی شرط ہے پاکیزگی، جسمانی طہارت، اور دوسری چیز ہے ذہنی طہارت، آپ کا دل بھی صاف ہو، آپ دل سے بھی حسینی ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں پہلے ہم دعا کس کے لیے کریں؟ دوسروں کے لیے، اپنے مومن بھائیوں کے لیے۔ یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے کہ اگر آپ دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یقین جانیں کہ آپ لوگوں کے لیے نیکی کریں، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، آپ کے راستے خود آسان ہوتے جائیں گے۔ آپ لوگوں کے لیے جو حاجت طلب کریں گے آپ کو خود وہ ملتی رہے گی، بڑے کریم ہیں وہ، ان کے صدقے میں مانگے۔ یقین جانیں کہ میں خود اس چیز کا گواہ ہوں آپ کے سامنے، کیا حقیقت ہے کہ الحمدللہ اس سال حج بیت اللہ کا موقع ملا اور وہاں پر آغاز کیا مدینے سے، مدینے پہنچے، یہ 8-10 دن مدینے رہے، ٹھیک ہے، لیکن یقین کرے جب مدینے سے جا رہے تھے نا تو ہر حاجی کی آنکھ اشکبار تھی، حالانکہ زندگی میں یہ پتا کہ پھر بھی موقع مل سکتا ہے۔ ہم گئے بھی آخری طور پر تھے تمام حاجی۔ اچھا، یہ جو اوپر بچے بیٹھے ہیں نا ذرا احتیاط کریں، یہاں پر جو وائرز ہیں وہ بعض بات ان پہ جوڑوں پہ ٹیپ وغیرہ نہیں لگی ہوئی، تو آدھی تاریں بھی لگی ہوئی ہیں، تو ان سے ذرا احتیاط کریں، ذرا پیچھے ہٹ کے بیٹھیں اور یہاں سے ذرا احتیاط کریں کیونکہ سیفٹی فرسٹ۔ بیٹا آپ لوگ پیچھے جاؤ۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ٹرین کر کے لائیں۔ دیکھیں، سیفٹی فرسٹ سے کیا مراد ہے کہ جب بھی آپ کہیں بھی کوئی کام کریں، چاہے کسی فیکٹری میں کریں، چاہے روڈ پہ نکلیں، چاہے گھر میں ہو، چاہے کوئی چیز ہو، تو اس میں آپ ذرا سب سے پہلے اپنی اور دوسرے کی سیفٹی کا خیال رکھیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں تاکہ پیچھے کافی لوگ ہیں، مہربانی آپ کے دلوں میں بہت جگہ ہے، جو بھی تھوڑی بہت جگہ ہے اس میں تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں، ضرورت پڑتے ہوئے بڑی مہربانی۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ جب ہم مدینہ سے روانہ ہوئے تو وہ اسلام میں نہیں ہے جہاں اہل بیت کا ذکر نہ ہو۔ مولانا صاحب نے ذکر کیا آپ مدینے سے جا رہے ہیں
آپ تو آیا آپ بھی طور پر تھے، لیکن ان ہستیوں کے بارے میں ذرا سوچو جن کے نانا کی قبر یہاں ہے، جن کو اپنی والدہ کی قبر سے بھی چھڑنا پڑا، جن کی زندگی مدینے میں گزری، ان پر کیا گزری ہوگی۔ آپ تو صرف 8 دن کے لیے آئے تھے اور آپ اتنے ملول ہیں، تو ان دلوں پر کیا گزری ہوگی۔ جس وقت ہم مسجد شجرہ پہنچے، وہاں پر بتایا گیا، اللہ آپ سب کو بھی نصیب فرمائے، تو مسجد شجرہ پہنچے، مسجد شجرہ کے بارے میں بتایا کہ جس معصوم نے بھی مدینہ سے حج کے لیے گئے، تشریف لے گئے، تو احرام اسی جگہ سے باندھا، جسے مسجد شجرہ کہتے ہیں۔ تو وہاں پر پھر ذکر پھر اہل بیت کا، یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں امام حسین علیہ السلام اور بنی ہاشم نے آخری احرام باندھے، آخری احرام حج کے لیے۔ وہاں سے چلے پھر مدینہ اور مکہ پہنچے، مکہ میں ہر جگہ معصومین کے نشانات موجود ہیں۔ مکہ میں جنت المعلا ہے، قبرستان ہے بنی ہاشم کا، جسے جنت المعلا کہتے ہیں۔ اس میں کس کس کی قبر ہے؟ اس میں جناب ہاشم کی قبر ہے، اس میں جناب عبد المطلب کی قبر ہے، اس میں جناب ابو طالب کی قبر ہے، اس میں جناب خدیجہ کی قبر ہے، اس میں حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے۔ یہ کن کی قبریں ہیں؟ حضور علیہ السلام جب تک مکہ میں رہے، آپ روزانہ خانہ کعبہ سے نکل کے، حرم سے نکل کے تھوڑے فاصلے پر ہی ہے، تو آپ وہاں پر تشریف لے جاتے تھے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب امام حسین علیہ السلام مکہ سے روانہ ہوئے، تو کیا انہوں نے صرف حرم چھوڑا؟ کیا حرم سے جدا ہوئے؟ کیا اجداد کی قبریں نہیں تھی وہاں؟ کیا بزرگوں کی قبریں نہیں تھی؟ تو وہاں سے نکلنا، یقین کریں کسی چڑیے کو گھونسلہ ہونا کسی درخت پر، تو وہ کو توڑ دے تو اسے کتنا دکھ ہوتا ہے، تو وہ کئی دن تک وہاں سے نہیں جاتی۔ تو یقین کریں کہ جن سید سادات کو وہاں سے مکے سے چلنا پڑا، تو کیا اثر ہوگا، کیا دل پہ کیفیت ہوگی۔ عام طور پر جب بھی امام حسین علیہ السلام حج کے لیے تشریف لاتے تھے، تو وہاں پر آپ کثیر تعداد میں جانور لے کر آتے تھے قربانی کے لیے۔ اس بار آپ کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے۔ کسی نے پوچھا، مولا اس بار قربانی نہیں ہوگی؟ ہم نے کہا قربانی ہوگی، لیکن کربلا میں ہوگی۔ کربلا میں کس کی قربانی ہوئی؟ جناب اکبر۔ ایک ایک درد، یعنی یقین کریں کہ جس جگہ احکامات تو حاجی کے تھے، لیکن ساری باتیں کربلا سے جڑی ہوئی تھی، اور حیران تھے کہ ہم سے یہ برداشت نہیں ہونی چیزیں، تو مولا آپ کے ساتھ، آپ کے جو ساتھ تھے وہ کیسے ہوئے؟ کہ تھوڑا سا آگے بڑھیں۔ پہلی شہادت کربلا میں، کیونکہ ایک ہی دن کا واقعہ جو آپ نے 10 دن میں مختلف زیارتیں کی اور مختلف باتیں سنی، لیکن واقعہ صرف ایک دن کا۔ سب سے پہلے حضرت حر کے بیٹے کی شہادت ہوئی، سب جانتے ہیں۔ حضرت حر جب چلنے لگے نا، تو حضرت امام حسین حضرت حر سے پہلے لاش پہ پہنچے اور کہا کہ جوان بیٹے کی لاشیں باپ نہیں اٹھاتے۔ جی، جوان بیٹے کی لاش باپ کو نہیں اٹھانا دی امام حسین علیہ السلام نے۔ پھر کیا ہوا؟ اور جب حضرت علی اکبر کی لاش اٹھائی، تو مولا آپ نے کیسے اٹھائی ہو؟ کہ تھوڑے درد ہیں۔ اس کے بعد کوئی ایک درد ہے، جو بھی بنی ہاشم جاتا تھا، جو بھی اصحاب حسین گئے ہیں، ان کی لاشیں امام حسین علیہ السلام لے کر آئے، ان کو ان کے گرنے سے پہلے۔ لیکن اہم بات ہے، جناب اون محمد کی لاش مدینے نہیں آئی، وہ خیمے میں نہیں آئی، کہاں رہی؟ جب امام حسین علیہ السلام ان کی لاشیں لینے جانے لگے نا، جناب زینب نے انہیں بٹھا لیا۔ حضرت امام حسین نے کہتے بھائی بیٹھے، آپ میرے سامنے بیٹھے رہے، بچے شہید ہو کے کوئی بات نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنے میل دور آدمی اون محمد کا مقبرہ ہے، خیمے میں لے کر نہیں آئے۔ یہ تھی محبت۔ اولاد والوں ذرا سوچو تو صحیح، جس امام حضرت قاسم کو امام حسین علیہ السلام نے بڑے ناز سے پالا تھا، اپنے بھائی کی نشانی سمجھ کر، تو جب ان کے ٹکڑے چنے ہوں گے نا کربلا سے، کس طرح چنے ہوں گے؟ ابھی کوئی خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے نا، عام لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا، خون دیکھا نہیں جاتا، دیکھا جاتا ہے انسانی خون انسان کی برداشت میں نہیں ہے، لیکن
کیا صبر تھا امام حسین علیہ السلام کا کہ پورے کربلا سے امام حسین علیہ السلام جناب قاسم کے ٹکڑے چٹ کر لا رہے ہیں. تو یہ درد لوگوں کو سنانے والے ہیں, یہ درد لوگوں کو بتانے والے ہیں. کیوں کہ دیکھیں تو صحیح آل نبی کے ساتھ ہوا کیا ہے اور کیا کس نے ہے. وہ مارنے والے کوئی یہودی تھے, کوئی عیسائی تھے, کوئی ہندو تھے, کوئی غیر مذہب تھے, کون تھے؟ کلمہ گو تھے. تو کون تھے کلمہ گو؟ جن کو دوزخ کے دروازے سے اٹھا کر, جہالت سے نکال کر جنت کے دروازے پہ کھڑا کر دیا. انہوں نے کیا کیا؟ یہ تو رسالت دیا, یہ وہ عادت کی. یہ ہے وہ واقعات, یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو بتانے والی ہیں. ہم صرف اپنے لیے نہیں کرتے. اگر ہم نے اپنے لیے کرنا ہوتا تو ہم گھروں کی چار دیواری میں بیٹھ کے بھی عزاداری کر سکتے ہیں. ہم تو دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دنیا والوں, حسین صرف کسی قوم کے نہیں ہیں, عالم انسانیت کے محسن ہیں. اور اس کو سمجھو, اور اگر سمجھ لو گے تو تمہارا فائدہ ہے. اور اگر اس میں روڑے اٹکاؤ گے, اس کے خلاف باتیں کرو گے, اس کے لیے نئی نئی تعویلات پیش کرو گے, نقصان ہمارا نہیں ہے. اپنے بارے میں سوچو کہ کل کو جس روز محشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوگے تو کیا لے کے ہوگے کہ وہ شخص ہوں کہ جو امام حسین علیہ السلام کی مجالس کا اہتمام کرتا رہا ہوں, ان کا غم مناتا رہا ہوں, یا اس میں روڑے اٹکاتا رہا ہوں. سوچئے ذرا, یہ غم کوئی چھوٹے غم نہیں ہے. غم یہیں پہ ختم ہوتے ہیں. اتنے لاشیں اٹھا کر لائے امام حسین علیہ السلام. اور جب آپ شہید ہوئے تو کوئی تھا لاشیں اٹھانے والا؟ جب بات یہی ختم ہو جاتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. کہتے شہادت بہت بڑی سعادت ہے. او مسلمانوں, شہادت تو سعادت ہے, لیکن شہیدوں کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑانا کہاں کی کون سی سعادت ہے؟ جو ظلم ہوئے وہ کون سی سعادت ہے؟ اتنے پتھر, اتنے تیر, گھوڑوں سے پامالی, یہ کیا ہے؟ یہی چیزیں تو میرے لاتی ہیں. چلیں بات یہاں ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے. اب شام غریباں کی مجلس ہوگی, آپ مصائب سنیں گے. کیا سنیں گے؟ سب سے پہلے مسلمان پرسہ دینے کے لیے آئے بیویوں کو, کس انداز میں پرسہ دیا؟ ہائے ہائے, پرسہ کس انداز میں دیا؟ آرام سے ہے کہ بی بی بڑا ارمان ہے, چلیں شہید ہو گئے, بچے شہید ہو گئے, اصحاب انصار شہید ہو گئے. یقین کریں کرتے ایک طرف سے نہیں, چاروں طرف سے خیموں کو آگ لگا دی. اب بتائیں جب آگ لگی چاروں طرف سے تو بچے کدھر جائیں, خواتین کدھر جائیں؟ تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ وہ ایک درد نہیں ہے, ہزاروں درد ہیں, ہزاروں. جی ابھی جو آپ بیٹھے ہیں وہ ابھی تشریف رکھیں, ابھی دار پیچھے ہیں, جیسی سامنے آئے گی آپ کو بتا دیا جائے گا. ابھی تشریف رکھیں آپ, بڑی مہربانی آپ تشریف رکھیں, بڑی مہربانی. بس زیارت آیا جاتی ہے, اور چند منٹ کے لیے سید محسن اللہ محفوظ.